وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تم لوگوں کا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین میں بسایا ہے، لہذا اسی سے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کے اندر جو انبیاء کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، انہی سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا قصہ بھی ہے۔ تفصیلی آیات ساری اگر ملائی جائیں تو بہت زیادہ لمبی باتیں بن جاتی ہیں، اور اس طرح کے واقعات پچھلے بھی صورتوں کے اندر اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ آپ حضرات نے سورۃ الاعراف میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا۔ اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین سے غذائیں پیدا کی جن سے نطفہ وغیرہ بنتا ہے جو مادہ ہے آدمی کی پیدائش کا، اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پیدا کر کے باقی رکھا۔ اب باقی رکھنے کے کیا کیا اسباب ہوں گے انسان کو کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب پیدا کیے، زمین کے آباد کرنے کی ترکیبیں بتلائیں، اور ہر طرح کی تدبیر جو انسان کی زندگی کو ترقی دے سکتی ہے اور اس کی زندگی کے باقی رکھنے کا سامان فراہم کر سکتی ہے، وہ ساری تدابیر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھلائی اور الہام فرمائی۔ جب وہ اللہ ایسا منعم و محسن ہے تو چاہیے کہ آدمی اسی کی طرف ایمان و اطاعت کے ساتھ رجوع کرے، اور کفر و شرک وغیرہ کی جو نادانی کرتا ہے یا جو گناہ کرتا ہے اس کی معافی چاہے، اور وہ اللہ ہم سے بالکل نزدیک ہے، ہر بات خود سنتا ہے۔ جو بندہ بھی توبہ اور استغفار صدق کے دل سے کر کے اس کی طرف لپکے گا، اللہ اسے ضرور قبول کر لے گا۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح، تم سے تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہو کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ہم بھی ان کی عبادت کریں؟ تم جس بات کی طرف بلا رہے ہو ہم کو اس کے بارے میں ایسا شک ہے کہ دل نہیں مانتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو قوم نے اعتراض کیا اور شبہ ظاہر کیا، یعنی تجھ سے امید تھی کہ آگے چل کر تو بڑا فاضل، قابل اور نیک مرد بنے گا جس کو معزز بزرگوں کا جانشین سمجھ کر ہم لوگ تجھے سر پر بٹھائیں گے، تیری پیشانی سے رشد و صلاح کے آثار ہمیں ظاہر ہوتے تھے۔ سب کو یہی توقع تھی کہ مستقبل قریب میں بڑا فائدہ تجھ سے ہماری قوم کو پہنچے گا، رائے، تدبیر، صلاح و مشورہ، یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو تجھ سے بالکل اس طرح ظاہر ہوتی تھی گویا کہ تو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے قومی بھائیوں کی رہنمائی اور نہایت قوت قلب کے ساتھ آبائی مذہب کی حمایت و تائید کرے گا، ہمیں تجھ سے یہ امید تھی۔ یہ درست ہے کہ ابتدا سے تجھ کو بت پرستی ناپسند تھی اور عام
قومی مذہب سے تو الگ تھلگ رہتا تھا، تاہم تیری سمجھ اور فطری قابلیت پر اعتماد کر کے ہم کو یہی امید تھی کہ آگے چل کر عقل و تجربے کی پختگی کے بعد تیری یہ روش نہیں رہے گی، لیکن افسوس کہ یکایک تو ایسی باتیں کرنے لگا جس نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو نے ہمارے آباء و اجداد کے قدیم مذہب کے خلاف کھلم کھلا جہاد شروع کر کے سارے توقعات خاک میں ملا دیے۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو لے کر سارے پرانے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ بیٹھے؟ ہمارے نزدیک بزرگوں کی روش کے خلاف یہ ایک ایسا مسلک ہے جس کا اختیار کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ شبہ والی چیز ہے، جسے ہمارا دل کسی طرح نہیں مانتا۔ اس کو کسی بزرگ نے بہت زبردست انداز میں فرمایا کہ ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادا کے راہ کو روشن کرے گا، لیکن تو لگا مٹانے۔